हालेलुया। खुदावंद में आप सबकी सलामती। इससे पेशतर जो हमने खुदा का कलाम सुना वो हमने रूहुल कुद्दस के कामों के ताल्लुक से सुना। आज जो हम सुनेंगे कि वो कलीसियाओं को तरक्की बख्शता है। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से अमाल की किताब उसका 31 बाब हम पढ़ेंगे। माल की किताब उसका 9 बाब और आयत नंबर 31। और यूं मरकूम है, पस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई और वो खुदावंद के खौफ और रूहुल कुद्दस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। तो बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम अब देखें कि खुदा का कलाम महदूद नहीं, जैसे दुनिया के मज़ाहिब हैं और वो महदूद हैं। बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया। क्या हो गया? चैन मिल गया। अब वहां पर क्या था? वहां पर खुदा का कलाम जो है वो तरक्की कर रहा था, बढ़ रहा था, और इसका बढ़ाने वाला खुदा का रूह था। और खुदा की रूह की ये काविश आदमियों पर जुम्बश कर रही थी। और आदमी यानी खुदा के खादिम, खुदा की कलीसिया, खुदा के लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते और लाते और खुदा उन्हें बरकतें अता करता और वो तरक्की करते। तरक्की से मुराद ये नहीं है कि वो दुनियावी चीज़ों के अंदर तरक्की कर रहे थे। जैसे आज भी लोग बहुत सी गवाहियाँ देते हैं, जी मुझे घर मिल गया, मेरे पास रुपया पैसा नहीं था, मुझे ये मिल गया, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरे पास औलाद नहीं थी, मैं किसी से या कोई मुझसे नाराज़ था, हमारी सुलह हो गई। या ये कहना कि मैं बहुत सी चीज़ों का अब मालिक हूँ, ये वो सब चीज़ें जो इस दुनिया में रह जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी।
لیکن جو خدا کا خادم بات کہہ رہا ہے کہ وہ ترقی کرتے گئے، وہ ترقی اپنے ایمان میں کرتے گئے، روح القدس ان کی رہنمائی کر رہا تھا، اور وہ روح القدس کی ہدایت سے چل رہے تھے، اور ان کی ترقی زمینی نہیں تھی، بلکہ وہ زمین سے آسمان کا سفر کرنے کی تیاری کی ترقی کر رہے تھے۔ اس لیے عزیزو، ہمیں ترقی کرنی ہے اور روح القدس کی ہدایت سے کرنی ہے۔ یہ کام اگر خدا کا روح یعنی یسوع مسیح کا روح ہمارے اندر کام کرے گا تو ہم دنیاوی ترقیوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے، بلکہ ہم آسمان پر جانے کی جو ترقی ہے اس کے فکر مند ہوں گے۔ آج ہم زمینی چیزوں کو حاصل کرنے کے زیادہ فکر مند ہیں۔ بائبل مقدس خدا کا کلام کہتا ہے، سیموئیل کی کتاب کے اندر 14:14 میں لکھا ہے، ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب گرے ہوئے پانی کی مانند ہیں جو پھر کبھی جمع نہیں ہوتا۔ خدا ایسے وسائل نکالتا ہے کہ وہ ہمیں جلا وطن رہنے نہیں دیتا۔ تو جب یہ ہمارا وطن نہیں ہے جس میں جب سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہمارا وطن آسمان ہے، ہمارا گھر آسمان ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اس بات کو واضح کیا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ پھر یسوع نے کہا، یہ بات اس لیے اس نے کہا کہ جہاں میں ہوں تم بھی وہاں رہو۔ تو یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے اندر بھی یہ بات واضح کر دی کہ میں اس دنیا کا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب کہ اس کا گھر، اس کا ٹھکانہ، اس کی رہائش گاہ آسمان ہے۔ تو وہ ہمیں بھی اپنے روح کی ہدایت سے، جسے اس نے بھیجا ہے، ہمیں بھی اس کی ہدایت سے چلنا ہے، تاکہ ہم بھی اپنے اس ٹھکانے کو، اپنے اس گھر کو جانے کے لیے تیار ہو جائیں، تیاری کریں۔ اور یہ صرف اور صرف روح القدس کر سکتا ہے، اور یہ کام روح القدس ہی کا ہے۔ اور جب ہم عزیزوں اسے اپنے ایمان کے ساتھ اسے بلاتے ہیں، اور ایمان ہمارا کامل مضبوط ہوتا ہے، تو پھر روح القدس ہمیں گائیڈ کرتا ہے، روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم نہ کہ صرف دنیا کی بلکہ ہم آسمان پر جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ہلیلویا۔ پھر روح القدس کا ایک اور کام کہ وہ مسیحی کے تعلق سے گواہی دیتا ہے۔ مسیح کے تعلق سے کیا کرتا ہے؟ گواہی دیتا ہے۔ آئیں دیکھیں، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل
اس کا 15 باب اور اس کی آیت نمبر 26 کو ہم تلاوت کریں گے۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کا 15 باب اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 26 ہے۔ لکھا ہے، سنیں۔ کہ انہوں نے